وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اور محترم حاضرین، 10-11 سال ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی دعوت دے رہے ہیں، اور وہ پکار یہ ہے کہ لوگوں آسمان بلند کیا ہے، اللہ نے زمین اس نے بچھائی ہے، ہوائیں وہ چلاتا ہے، ماں کی چھاتیوں سے دودھ اس نے پلوایا تھا، عقل و خرد اس نے دی ہے، اسی کے سارے احسانات ہیں، اور اس نے تم سے کچھ مطالبہ نہیں کیا ہے سوائے ایک بات کے کہ نمک کھارو، میرا نمک کھاتے ہو، میری دھرتی پر تمہاری زندگی گزر رہی ہے۔ اس سے پہلے اسی زمین پر کتنے اولیاء گزرے ہیں، کتنے انبیاء، کتنے میرے دشمن آئے ہیں، سب کو میں نے پالا تھا، میں نے پیدا کیا تھا، اور سب کو میں نے ایک ہی امتحان میں ڈالا تھا، ایمان کے امتحان میں، کہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ بڑے ہوش مند اور ہوشیار ہو، ہر مسئلہ تمہاری زندگی کا ہے، کس طرح سے بڑھ چڑھ کر اس کے متعلق زبان کھولتے ہو، کیسے کیسے انوکھے انداز اور کیسے مضبوط فیصلوں کے ساتھ تم سامنے آتے ہو۔ اور یہ کتنی سادی اور صاف بات ہے کہ تمہاری زندگی اور زندگی سے متعلق جو چیز ہے یہ سب میرے احسان کی مظہور ہے، اور صرف تم ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے اس دنیا میں جتنے آئے تھے، چاہے وہ میرے کسی قسم کے بندے ہوں، نافرمان ہوں، ناشکرے ہوں، نمک حرام ہوں، سب میرے احسان میں دبے ہوئے تھے، میرے ہی ان کے اوپر اثر تھا۔ تو ان میں سے بعض ظالموں نے نمک حرامی کی انتہا کر دی کہ میرا کھانے کے بعد میرے بندوں کو انہوں نے گنگایا، ان کی پوجا، ان کی پکارے، ان کی پرستش کی۔ کچھ رہے ایسے اللہ کے، اور میرے بندے اللہ نے فرمایا ایسے فرما بردار رہے، نمک حلال رہے، وفا شیار رہے کہ انہوں نے مجھے اپنا مالک مانا، میرے سامنے سر جھکایا، خطائیں ہوئی پھر توبہ کر کے پلٹے، دنیا کو بھی ہوشیار کیا، بات کھول کر ان کے سامنے لائے کہ دیکھو بھائیو ایک ہی مسئلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان ہو یا جن کو ہم نے مکلف بنایا ہے، جن کو ہم نے آزمایا ہے، امتحان کی لیا ہے، ایک ایمان کا امتحان، بندگی اور تقوی کا امتحان، صرف ایک ہی امتحان ہے کہ صرف تم بندے اس کے ہو جس نے تمہارے ساتھ سب کچھ کیا ہے، تمہارے بدن کا ایک ایک رونٹا، ایک ایک بال اس نے پیدا کیا، تمہاری زندگی کسی جگہ پر کسی اور کا ہاتھ، کسی اور کی احسان کی کوئی کوشش یا کوئی ایسی نعمت تم بتا سکو کہ جو کسی اور کا وہ عطیہ ہو، تب تو بات آؤ۔ تو یہی بات اللہ کے نبی صاحب نے بتائی قوم کے سامنے آ کر اس انداز سے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کبھی اس انداز سے کہ دیکھو ایک ہی مسئلہ ہے، امتحان ہے، وہ ایک بات کا ہے کہ اللہ کے بندے ہو اور بندگی ثابت کر دکھاؤ اپنی زندگی سے، اس کی بات مانو، اس کی پوجا ہو، اس کی پکارے ہوں، اس کی نظر و نیاز ہو، اس کے دوستوں کے ساتھ اپنی جان چھڑکو ان پر، اور ان کے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو سمجھانے کی کوشش کرو، اور نہ مانے تو للکارو، اور اس کے بعد اپنی جان اور مال کی توانائیاں ان کے خلاف استعمال کرو، یہاں تک کہ یا تو تم اس دنیا سے ایمان کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچ جاؤ، اور یا ان کا سر اللہ کے سامنے جھک جائے۔ یہ ایک بات شروع میں جب اٹھی ہے تو بات یہی ہے، لیکن انسان کو ہوشیار کیا گیا ہے کبھی اس انداز سے کہ اذا السماء انشقت، کہ ایک وہ دن آنے والا ہے کہ آسمان تک پھٹ جائے گا، تو تمہاری چودراہٹ ہو، تمہاری یہ حویلی ہو، تمہارے یہ خدم اور حشم ہو، تمہاری یہ طاقت اور قوت ہو، چند دنوں کی بات ہے، اس کے بعد ان تمہاری بہاروں پر خدا کا دامن دراز ہوگا اور انگارے برسیں گے، جھلس جائے گا تمہارا باغ، اگر تم اس کے اوپر اعتماد کر کے بھول گئے ہو۔
یہ بات ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ یہ بات کوئی میں آج نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اوپر آتے ہو تمہارے چہروں کی تیوریاں بدل رہی ہیں، تمہارے ہاتھوں کے اندر تمہاری رگیں اور تمہارے عضلات تن رہے ہیں، کبھی تمہارے منہ سے گالی نکلتی ہے، کبھی تم خاک اڑاتے ہو میرے اوپر، کبھی گالیاں دیتے ہو، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود تمہارے سامنے خیر خواہی کی ایک ہی بات کہتا ہوں، تم سے ایک کوڑی نہیں چاہتا، اور وہ بات یہ ہے کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یہ اصلی بات ہے کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے، لا الہ الا، اس کے علاوہ کوئی اور تمہارا الہ نہیں۔ اور عرب جانتے تھے کہ الہ کے معنی کیا ہے، عربوں کو معلوم تھا کہ الہ کے معنی کیا ہے، ان کی زبان تھی کہ الہ وہ ہے جو اختیار رکھتا ہو سارا، جو نفع اور ضر اپنی مٹھی میں رکھے اور جس کے ساتھ چاہے وہ منفعت کا معاملہ کرے اور جس کو چاہے سختی میں ڈال دے، وہ جو زندگی اور موت پر قادر ہے، وہ جو گودوں کا بھرنے والا ہے، جو کھیتیوں کو مردہ زمین کو جلانے والا ہے، اور جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے اور سب کے اوپر قہار ہے۔ یہ سننے کے بعد جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تو ہے معاملہ ایمان کا، اس کی طرف میں تم کو دعوت دیتا ہوں، اور تمہارے یہ سردار ہیں جن کے پاس طاقت اور قوت ہے، وہ تو خود سری کی انتہا کر رہے ہیں، مالک کو بجائے اس کے کچھ کو اپنی خاطر میں لائیں، مالک کے مقابلے میں انہوں نے اپنے اور مالک بنا لیے ہیں کہ یا خود مختار بن گئے ہیں، اور یہ اللہ کے ساتھ بہرحال نمک حلالی نہیں ہے، مفاشیاری نہیں ہے۔ اور ڈرو کی اس زندگی کے بعد جو موت آنے والی ہے، اس کے اندر صرف جو فیصلے کا دن آئے گا تو اسی ایک بات پر فیصلہ ہوگا کہ کس نے مالک کا کھانے کے بعد مالک کے سامنے سر جھکایا ہے اور کون نمک حرام رہا ہے۔ یہ بات بڑی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں، کبھی قرآن کی ہدایت پر بیان کرتے ہیں کہ میری کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے دیکھو سب سے پہلے رسول جو آیا ہے اپنی مشرک قوم میں جو ایک ظلم ہے جس کو اللہ تعالیٰ مالک اپنے لیے گالی کہتا ہے، جس کو مالک کبھی برداشت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کہ میرے بندوں سب کچھ میرا ہے، میرے ساتھ میرے بندوں کو برابر اور شریک اور ساجھی نہ کرو۔ ایک مسئلہ ہے، فرمایا یہی ایک مسئلہ۔ پہلے رسول جو آئے ہیں مشرک قوم کے اندر حضرت آدم کے بعد، انہوں نے یہی ایک مسئلہ کہ اصلی مسئلہ ہے جس میں تم کو آزمایا گیا ہے کہ یا قومی عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ تمہاری دنیا میرے سامنے ہے، تمہاری طاقت ہے، تمہارے پاس جبروت ہے، تم عیش اڑاتے ہو، تمہاری اکثریت کا عالم یہ ہے، لیکن تم نے اللہ کے ساتھ وہ ظلم کیا ہے کہ اس کی کبریائی کی چادر پر ہاتھ ڈالا ہے، اور اللہ کے 5 بڑے نیک بندے تھے جو اس کو پوچھتے اس کو پکارتے تھے، تم نے ان کو اوپر اس کو ڈالنے کی کوشش کی، ان کو اڑایا ہے، کسی کو تم نے مشکل کشا بنایا ہے، کسی کو داتا پکارتے ہو، کوئی تمہارا غوث ہے، کوئی بندہ نواز، کوئی بندہ پرور ہے، کوئی مجیب الدعوات سنت دعات۔ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے سامنے جھکتے تھے، یہ تم نے کیا قدم اٹھایا ہے؟ اور مالک فرماتا ہے 950 سال تک اللہ کا بندہ اسی دعوت کو دیتا رہا، نماز اور روزے اور حج زکات کا کوئی موقع ہی نہیں آیا کہ اس 950 سال کی دعوت کا انجام مالک فرماتا ہے وما آمن معه الا قلیل۔ 950 سال کے اندر چند اس کی قوم کے لوگ تھے جو اولیاء اللہ کی بندگی سے الگ ہو کر توحید کی طرف آئے۔ آخر کار اس نے دعا کی کہ مالک انی مغلوب فانتصر، مالک میں نے اپنی سی کر دیکھی ہے، سب کچھ میں نے کیا، قوم کو حادثہ سمجھایا، اندھیرے اجالے میں آواز کے ساتھ، رازداری کے ساتھ، ہر انداز سے میں نے سمجھایا ہے، ایک ہی طرف بلایا ہے میں نے، جاؤ اپنے پروردگار سے اپنی خطاؤں کی، اور وہ شرک وہ خطا ہے پروردگار بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا، تو لوگوں معافی مانگ لو، اللہ تمہارے اوپر آسمان کو رحمتوں کا دھارا بنا کر برسا دے گا، جو تمہارے پاس آج ہے اس میں اور اضافہ کرے گا، باغات کی ریل پیل ہوگی، تمہاری اولادوں تمہاری آبادی بے انتہا ہو جائے گی، اللہ کی رحمت ہے اس دنیا میں جب تک زندہ ہو برسیں گی، اور اس کے بعد جنت کی بادشاہت کے لہراتے ہوئے باغات تمہارے قدم چومنے کو آگے استقبال کے لیے آگے بڑھیں گے۔ مالک فرماتا 950 سال تک ہمارے اس بندے نے اپنی قوم کے اندر اپنا کلیجہ نکال کر ڈال دیا، اور سوائے گنتی کے لوگ ایمان لائے ہیں۔ پھر جب وہ تنگ آ گیا ہے، اس نے ہم کو آواز دی تو ہم اس کے مرد کو پہنچے ہیں، اور ایسا ہم نے طوفان
برپا کیا ہے کہ آسمان کو حکم دیا، اس نے اپنے دہانے کھول دیے اور زمین نے اپنا پانی باہر نکال دیا، یہاں تک کہ خشکی کے اوپر سمندر موجیں مارنے لگا۔ اور پھر ہمارا ایسا فیصلہ ہے، سوائے چند مومنوں کو ہم نے کشتی میں سوار کیا ہے، اور اپنے اس پیغمبر کی 950 سال کی اس کوشش کے باوجود جب اس کا بیٹا ایمان کے بجائے توحید کی بجائے قوم کے شرک میں مبتلا رہا تو اس کی آنکھوں کے سامنے مجھے ڈبو مارا ہے۔ اور جب اس نے ہم سے فریاد کی کہ مالک تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے اہل کو بچائے گا، تو مالک نے انتہائی سختی کے ساتھ کہا یہ تیرا اہل تھا، مجھے گالیاں دینے والا یہ مشرک، اور بس زبان روکو، اگر تم نے اس کے حق میں، اس مشرک کے حق میں مجھ سے کوئی درخواست کی تو ظالموں میں جاؤ گے۔ اور تو یہ پیغمبر کام اٹھا، اللہ سے اس نے توبہ کی، مالک میری خطا ہو گئی، اب میں اس کے لیے نہیں کچھ کہوں۔ تو یہ پروردگار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں بات کو صاف کر دینے کے لیے کبھی یہ بھیجا اور کبھی کہا کہ یہی اس کے بعد جو مومن بچے تھے، اور مالک قرآن میں شرم دلاتا ہے انسانیت کہ کچھ تو شرم کو، تم بتاؤ ایمان کے ساتھ دشمنی ہے، توحید کے مقابلے میں تم اللہ کے بندوں کو شریک ٹھہراتے ہو، اللہ کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں حقوق میں، اور آج جو تم دنیا میں ہو تو بتاؤ تم کیوں ہو؟ اور جو تھے دنیا میں آج موجود نہیں ہے، جانتے ہو کہ کائنات کی جو آبادی تھی نوح علیہ السلام کے زمانے میں، جو مومن تھوڑے بعض تفسیروں میں خیال ہے، حدیث نہیں ہے، 60 کسی نے کہا کہ 70، کل 950 سال کے اندر، لیکن اللہ جانتا ہے، لیکن یہ اللہ مالک فرماتا ہے اللہ قلیل، بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ تو مالک شرم دلاتا ہے، خود عربوں کے سامنے یہ بات آئی کہ ایمان کے دشمنوں، آج دنیا میں تم موجود ہو، جانتے ہو کیوں موجود ہو؟ کہ تمہارے وہ دادا جو ہمارے پیغمبر نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھے، وہ مومن سے کشتی میں سوار ہوئے، بچے، ان کی نس چلی، باقی ساری کافروں اور مشرکوں کی ہم نے نس کو کاٹ ڈالا۔ تو بتاؤ تم جو آج دنیا میں ہو تو اس ایمان کی برکت ہے، اور آج تم ایمان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔ تو مالک نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے واقعات قرآن کے ذریعے سے بتایا کہ اس کے بعد دیکھو یہ مومن جو بچے ہیں یہ پھیل گئے دنیا میں، قریب کے علاقے میں، ایک ان کا گروہ پہنچا ہے عرب میں، اور یمن کے شمال کے اندر جو احقاف کا مقام ہے جہاں آج خالی ریت کے ٹیلے ہیں، وہاں انہوں نے دنیا کی سب سے طاقتور حکومت قائم کی ہے، اور مالک فرماتا لم یخلق مثلھا فی البلاد، ایسی طاقتور قوم بنی ہے کہ کائنات میں ہم نے ایسے زبردست اور ایسے طاقت والے لوگ پیدا نہیں کیے۔ لیکن وہی چیز ہے کہ ایمان داروں کی اولاد، لیکن جب وقت گزرا ہے شیطان نے ان پر حملہ کیا ہے، اور پھر ان کے بھی اللہ کے ساتھ اللہ کے بندے بن گئے ہیں، ان کو انہوں نے پوجا ہے اور پکارا ہے۔ ایک مدت گزری ہے، یہ اپنی طاقت پر نازاں، اپنی قوت پر گھمنڈی بنے ہوئے تھے، اور سمجھتے تھے کہ باباؤں کو جن کو ہم پکار رہے ہیں، جن کی نظر و نیاز ہے، جن کے درشن کو جاتے ہیں، جن کی شادیاں کرواتے ہیں، دن مناتے ہیں، جھنڈے اٹھاتے ہیں، یہ ان کی کرم فرمائی، ان کی نگاہ کرم ہے کہ آج دنیا میں ہماری طاقت کا یہ حال ہے۔ اللہ نے رحمت فرمائی اس قوم کے اوپر، حضرت ہود علیہ السلام آئے ہیں، یہ قوم عاد کے نام سے برباد کر دی گئی ہے، اس لیے عادیات وہ ہوتے ہیں جن کا نام نشان مٹ جائے، یہ عرب کی قوم ہے، اللہ یاد دلاتا ہے۔ دیکھو ان کے جو پیغمبر آئے ہیں اس حالت کے اوپر، ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن ان کی موت اور بربادی ان پر منڈلا رہی تھی، اس لیے کہ ایمان کی آزمائش میں ڈالے گئے تھے، اسی کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی تھی، اللہ کو گالیاں دیتے تھے، سب کو ختم کرتے تھے، اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو پکار کر ان کی نظر نیاز۔ تو ان کے اندر جو ان کا بھائی آیا ہے ہماری رحمت سے، ان کو ان کا فریضہ یاد دلانے کی، عذاب سے بچنے کا ایک ہی امکان ہے، آگ تمہارے جسم و جان کو نہ چھوئے گی، ورنہ کبھی تم نکل نہ پاؤ گے اگر تم نے بات نہ مانی۔ مالک فرماتا ہے انہوں نے آنے کے بعد یہی ایک بات کہی، اس کو آج تم اپنے خیال میں مذاق سمجھتے ہو، کوئی اس کی وقت نہیں ہے، ایمان کو تم نے پیرہن سمجھ لیا۔ آ کر مالک فرماتا ہے سورہ ہود میں آ کر یہی بات کہے کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اصلی مسئلہ کائنات کا انسانوں ایک ہی ہے کہ تمہارا ایک معبود ہے، مالک کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ تو لوگوں اپنی اس دنیاوی طاقت اور سہولت اور اقتدار اور جبروت کے اوپر نازا نہ ہو،
اللہ کے ساتھ یہ ظلم کرنے کے بعد چند دنوں کی ان بہاروں کے بعد جب انگارے خدا کے برسیں گے تو اس کے بعد پھر ہمیشہ انگاروں کا چلن رہے گا، ہمیشہ اسی میں چلتے رہو۔ تو اپنی جانوں پر رحم کرو، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ تو ایک ہی راستہ کھلا ہے کہ اپنے مالک سے اسی سب سے بڑے جرم کی، اس کے لیے مالک فرماتا ہے بغیر توبہ کے کبھی معاف نہ کرو۔ اور یہ 18 انبیاء ہیں، اعمال پر نہ جاؤ، ان کے مقابلے میں کوئی غیر نبی کیا عمل کرے گا، لیکن اگر ایک قسم لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، اگر 18 ان انبیاء میں سے ایک بھی نبی اگر ایک شرک کی بات کر بیٹھتا اور توبہ کی توفیق نہ ملتی، حالانکہ اللہ نے انبیاء کو معصوم بنایا ہے، لیکن بیان کرنے کے لیے مسئلہ سورہ انعام میں مالک فرماتا ہے تو سارے اعمال ہم برباد کر دیتے۔ تو مالک نے اس طرح سے بات کو واضح کیا اور ہود علیہ السلام کی دعوت بتائی کہ دیکھو ایک ہی دعوت ہے، ایک ہی مسئلہ ہے، یہ مسئلہ حل کر لو، اللہ کے ساتھ بندگی کے رشتے کو مضبوط کر لو، پھر سارے مسئلے چٹکیوں میں ہو جائیں۔ پھر کیا بات ہے؟ یہی بات انہوں نے کہی کہ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، معافی مانگ کے پلٹ آؤ، توبہ کر کے مومن بن جاؤ، اللہ کو اپنا مالک مان لو، تو شیطان تمہارے کان میں یہ پھونکتا ہے کہ اس کے بعد تمہاری شوکت یہ ختم ہو جائے گی، تمہارا جاہ و جلال ہے یہ رخصت ہو جائے گا، دنیا تمہاری برباد ہو جائے گی۔ انہوں نے ان کے اطمینان دلایا کہ نہیں اللہ کے بندو، یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ علی قوتکم، آسمان کو رحمتوں کا دھارا بنا کر تمہارے پر برسا دے گا۔ آج دنیا کی سب سے طاقتور قوم ہو، تمہاری طاقت میں، تمہارے وسائل میں، تیری قوت میں، جبروت میں، سالت میں اور اضافہ کرے گا۔ دیکھنا قوم کے لوگوں یہی مسئلہ ہے، تم اس کو چٹکیوں میں نہ اڑا دینا، ولا تتولوا مجرمین، میری بات کا انکار کر کے رخ نہ موڑ دینا، پیٹ نہ دکھانا، ورنہ غضب ہو جائے گا۔ اور مالک فرماتا ہے کہ اس ظالم قوم نے اپنے خیر خواہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اپنے بابا اور حضرات اپنے درباروں کے پیچھے لگے گئے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ واما عاد واما ثمود فاهلكوا بالطاغیہ واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتیہ سخرها عليهم 7 ليال و8 ايام حسوما فترى القوم فيها صرعا كانهم اعجاز نخل خاویہ فهل ترى لهم من باقیہ۔ فرمایا دنیا کی سب سے طاقتور قوم جب ایک مدت ہو گئی اور ہود ہمارے پیغمبر نے اپنی جان صبح شام ان کے سامنے ایک کرنے کے بعد اپنا کلیجہ ان کے سامنے نکال کے ڈال دیا اور انتہا کر دی ان کی ہمدردی کے، لیکن ظالموں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو ہم نے ان کے اوپر ایک آندھی مسلط کی ہے، 8 دن 7 راتیں لگاتار بغیر رکے ہوئے چلتی رہی ہے، اور اس کے بعد یہ دیو قامت ان کا عالم یہ ہوا ہے کہ اس طرح سے ان کو ہم نے پچھاڑ دیا ہے زمین، آندھی تیز جب تک آئے اور وہ زمین پر گر پڑے، یہ حال ہو گیا۔ فہل تری لهم من باقیہ، اور دیکھنے والے اگر تو دیکھنا چاہے اور دیکھنے کا موقع تجھے ملتا تو دیکھتا کہ ایک بھی ہم نے کسی ایک کافر ایک مشرک کو نہیں چھوڑا، سب کو مارا۔ پھر مالک تسلسل سے بتاتا ہے کہ یہی اب جو مومن باقی رہ گئے تھے انہوں نے کہا اب یہاں نہیں رہیں گے اس ماحول کے اندر جہاں پر اللہ کا عذاب آ چکا ہے۔ اللہ نے ہم کو بچایا ہے، سینکڑوں میل جا کر شمال میں جا کر شام کی سرحد میں مقامی ہجر کے اوپر جا کے انہوں نے بستی بسائی، آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھی، قوم سمود بنے، طاقت دی مالک نے، اور اس کے بعد پہاڑوں کو تراش کر محل بنانے لگے، اور میدانوں اور وادیوں کے اندر انہوں نے نشانیاں اپنی شان و شوکت کے لیے قائم کی جیسے آج ہوتا۔ تو اس کے بعد ان کے رسول آئے حضرت صالح کی شکل میں، انہوں نے یہی ایک دعوت دی۔ تو مالک بیان فرماتا ہے دیکھو مسئلہ ایک ہے، اللہ کے بندو ہمیشہ ہم نے ایک بات میں آزمایا ہے، اور ساری چیزیں بغیر توبہ کی بھی ہم چاہیں گے تو معاف کر دیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بغیر توبہ کے بھی اللہ جس کے لیے چاہے اسے معاف کر دے گا، اگر وہ شرک لے کر نہیں آیا ہے، اپنی ایمان کے ساتھ توحید کے ساتھ آیا ہے، ایمان اللہ پر اس کا ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخری رسول سے کو آخری رسول مانا ہے، کتابوں پر ایمان، قرآن کو آخری کتاب مانا ہے، آخرت اور قیامت کے اوپر پورا اس کا ایمان، اور جتنی ایمانیات ہے اس میں بالکل صاف ہے۔ فرمایا اس کے اندر کہیں، اور خاص طور سے جس نے توحید کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کی ہے اس کے لیے ہم معافی کا وعدہ کرتے ہیں، چاہیں گے جس قدر چاہیں گے سزا دیں گے، اور نہ چاہیں گے تو التفات خسوانہ سے اس کو معاف کر دیں گے۔ یہ ایک بات تھی، اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور 12 سال تک یہی ہوتا رہا ان کی قوم کی
ہر جگہ کہیں جائیں، آخر میں یہ ہو گیا ہے کہ طائف کے اندر جب مکے سے مایوس ہو کر کہ اب کوئی سعید اللہ کی طرف آنے والی نہیں ہے، جب طائف گئے ہیں تو وہاں اس سے زیادہ شدید معاملہ ہوا. اور بخاری مسلم کی حدیث میں عائشہ نے جب پوچھا ہے کہ احد کی جنگ کے دن جو آپ کے اوپر بیتی ہے، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، کیا اس سے شدید بھی کوئی موقع ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. جب میں طائف گیا ہوں اور میں نے وہاں کے سرداروں کو دعوت دی ہے تو ان ظالموں نے وہ کچھ کیا ہے کہ آخر کار میں جب وہاں سے واپس آ رہا ہوں تو چلتا گیا ہوں، میں ہوش میں نہیں تھا. یہاں تک کہ ایک آواز آئی ہے، میں نے سر اوپر اٹھایا، جبریل علیہ السلام کو دیکھا اور انہوں نے سلام کیا مجھے اور کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے. اور مالک نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا اور یہ میرے ساتھ یہ پچھتا ہے. یہ دونوں پہاڑوں پر جو طائف اور مکے کے یہ پہاڑ ہیں، ان کے اوپر اس کی ڈیوٹی ہے. اور اللہ نے اس طرح بھیجا ہے کہ اب جو آپ حکم دیں اس کو، اگر آپ حکم دیں تو ان پہاڑوں کو اٹھائے گا اور آپ کی قوم کے ان دشمنوں کے اوپر یہ الٹ دے گا، ایک باقی نہ رہے. تو فرشتہ آگے بڑھا، اس نے سلام کیا، اس نے کہا کہ یہی بات ہے، تو آپ مجھے حکم دیجئے، اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم ملا ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہ ایمان لائیں، یہ جو کچھ چاہیں میرے ساتھ کر لیں، لیکن مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے کہ جو اللہ کی توحید کو مانیں گے اور شرک سے پرہیز کریں گے. اس لیے میں ان کو اللہ کے ان کو ختم کروانا نہیں چاہتا، بلکہ میں ان کو چاہتا ہوں اللہ ان کو چھوٹ دے. تو یہ ایک بات پوری گزر رہی تھی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس برزخ میں بلایا، معراج میں جا کر مختلف آسمانوں کا نظارہ کروایا اور اس کے بعد پردے سے آپ سے گفتگو بھی اپنی. اور یہ جو لوگ جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہاں پر جو یہ کہتے ہیں اللہ کو دیکھا، اور بخاری مسلم کی حدیث میں عائشہ کہتی ہیں کہ تم نے ایسی بات پوچھی ہے بیٹے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اللہ تو فرماتا ہے کہ اللہ کو دنیاوی آنکھوں سے کوئی اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتا. ہاں آخرت میں میدان محشر میں آ گیا ہے وہ یوم ناظرہ یا ربہا ناظرہ. ہاں اس دن اللہ کے یہ مومن بندے ہیں، یہ اللہ کے اوپر نگاہ گاڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے جلوہ اس کا. فرمایا تو یہ اللہ نے سب کچھ وہاں جو بنو اسرائیل کی صورت میں اور سورۃ نجم میں جو بیان فرمایا وہ سب کچھ ہوا. اور اس کے بعد جب آپ تشریف لائے ہیں، ان ساری مصیبتوں کے بعد جو دنیا آپ نے برداشت کی تھی، اب اللہ نے خوشخبری آپ کو بھی سنائی، ساری دنیا کو ہوشیار کیا اور وہ پورا کہ اب اسلامی نظام قائم ہوگا. اللہ نے اس کو طے کر لیا ہے اور وہ وقت آنے والا ہے کہ ہمارے نبی یہاں سے اب ہجرت کریں گے، تم کو چھوڑیں گے اور اس کے بعد پھر اللہ کے دین کے لیے پھر فلاح سے فلاح ٹکرائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی گئی اسی سورہ بنی اسرائیل میں کہ دعا کیجئے کہ مالک خیر کے ساتھ صدق کے ساتھ مجھے یہاں سے اس بستی سے ان ظالموں سے الگ کر کے مجھے ایسی بستی میں لے جا جہاں تیری رحمت سایہ کرتی ہو اور مجھے نصرت سے نواز. اور پھر اللہ نے وہ پورا کہ اسلامی قانون کیا ہوگا، اسلامی نظام اب جو قائم ہوگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس کی پہلی شک کیا ہوگی. تو اسی سورہ بنی اسرائیل میں مالک نے فرما دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ پہلا حق ساری کائنات میں انسانوں کے اوپر ایک پروردگار کا ہے. اور مالک نے ان سے کہہ دیا ہے کہ اپنی جان کی خیر مناتے ہو تو دیکھنا میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرو گے، صرف میری بندگی ہوگی ہر حال میں. کہیں شرک تمہارے ایمان کے اندر داخل نہ ہو پائے گا، نہ تو عقیدے میں، نہ اعمال کے اندر، نہ زندگی کسی گوشے میں. اور یہی جب اللہ کے نبی صاحب ہجرت کر کے گئے ہیں تو اللہ نے جو اشارہ فرما دیا تھا، وعدہ کر لیا تھا، وہ وعدہ پورا ہوا ہے. اور اس کے بعد فضا ایسی بدلی ہے کہ اللہ کی ذات میں جیسے آج مسلمان شریف ٹھہرا رہا ہے. یہ صوفی آئے ہیں، انہوں نے اللہ کی توحید کے ساتھ وہ ظلم کیا ہے کہ کیا کوئی کرے گا. ہاں بدھوں نے یا یونانیوں نے کیا ہو، ہندوؤں نے کیا، وہ اور بات ہے. اللہ فرمائے لیس کمثلہ شیء، یہ اللہ خالق ہے، اس کی کوئی مثال نہیں. مالک فرمایا وجعلنا الظلمات والنور، ہم نے تاریکی اور نور کو پیدا کیا، ہم خالق ہیں، یہ مخلوق ہے. ان سب باتوں کے باوجود صوفیہ آئے اور صوفیہ نے کہا کہ نہیں، ہم اور دنیا کی ہر چیز ہے وہ اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے، لا موجود الا اللہ.
کا اتحاد میں بدل گیا۔ اب ہر شخص جب اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے تو اب وہ شرابیں پیے، شرک کرے، بڑی سی بڑی خطا کر جائے تو اس کو خطرہ کیا ہے؟ جب اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے تو اللہ اپنی ذات کو جہنم کے ایندھن بنوا دے گا۔ یہ بات آنا تھی تو مشترک ذات وجود میں آ گئی کہ جب دل میں آیا خدائی کی انہوں نے، اور جب انہوں نے چاہا بندگی کی طرف شوق سے آگے بڑھے ہیں، اپنا دل خوش کیا۔ یہ مشترک ذاتیں تھیں اور ساری صوفیہ کی ہے، بڑے بڑے نام وہ ابراہیم ادہم لے لیں جو ان کی کتابوں میں ہے۔ بہرحال میں کتاب کوئی ایسی مشہور نہیں ہے کہ جس کے یا رابعہ بصری ہوں یا اور کوئی ہوں، بایزید بستامی ہوں، ان کی کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن جو پائی جاتی ہے زیادہ آج ملک کے اندر پرانے لوگوں میں، مشہور لوگوں میں، وہ عبد القادر جیلانی صاحب کی ہیں، 561 میں وفات ہوئی ہے۔ مرید الطالبین ہے، فتح الربانی ہے، فتح القید ہے، اور کتابیں ان کی، اس میں آپ دیکھیں یہی ایک نظریہ ہے کہ اللہ نے اولیاء اللہ کو اپنے سامنے کھڑا کیا، دنیا سے ان کو الگ کرنے کے بعد اپنے اندر فنا کیا، اور دنیا اور آخرت ساری چیزیں ان کے اختیار میں دے دی۔ اب گویا اللہ، یہ میں نے فوٹو دیا ہے ان کی کتاب کا، فتح الربانی کا۔ اسی طرح کبھی جوش میں آ گئے تو فرمایا اگر حکم نہ ہوتا تو میں بتا دیتا کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھر میں رکھتے ہو۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کے متعلق فرمایا کہ اپنے عزت سے میں معجزے کے طور پر ان کو یہ میں نے بتا دیا ہے۔ اب ان سے بھی آگے بڑھ گئے، اور کتنی باتیں ہیں اس کے اندر۔ بہرحال یہ ایک چیز شروع ہوئی ہے، پھر یہاں پاکستان کے اندر خاندان ولی اللہ ہی ہے۔ اب ایک ایک بات اس کی، کسی ایک نظریے کو کہتے ہیں ہمارے جتنے خاندان کے لوگ ہیں، ہمارے سارے بزرگوں سے یہی توحید چلی آ رہی ہے جس کو اتحاد کہتے ہیں، وحدت الوجود کی، اور ہم چاہیں تو قرآن اور حدیث کی ہر نص سے اس کو ثابت کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کہے گی ہم اکیلے ہیں، ہماری کوئی مثال نہیں ہے، یہ کہتے ہیں نہیں، ہر چیز اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے، اور ہم اور ہمارے بزرگ ایک ایک نص سے ثابت کر سکتے ہیں۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ حال یہ ہوا ایک دن انفاس العارفین میں کہ اللہ نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ میرے بندے عبد الرحیم کو تلاش کرو۔ یہ ان کے باپ کا نام ہے، شاہ ولی اللہ اپنے باپ کی سرگوش لکھتے ہیں انفاس العارفین میں، فارسی میں، اس کا فوٹو بھی آپ دیکھ لیں، اور ہر جگہ ملتی ہے، دیوبندی بھی چھپاتے ہیں، بریلوی بھی، دونوں کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں۔ تو اس کے بعد لکھتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب کہ فرشتے گئے ہیں دنیا میں، نظر نگاہ ڈالی، کہیں نہ ملے عبد الرحیم میرے باپ۔ پھر آسمان پر دیکھا، کہیں پتہ نہ ملا۔ جنت میں دیکھا، وہاں بھی نہیں۔ مایوس ہو کر اللہ تو جواب دیا کہ حضور کہیں نہیں ملے، ہر جگہ ہم نے تلاش کر لیا۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں یہ غیبت تامہ تھی، غائب ہو گئے، پورے اللہ کے اندر شریک ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو مجھ میں فنا ہو جائے وہ نہ دنیا میں ملے گا نہ آسمان میں، جنت میں، کہیں نہیں، تو مجھے فنا ہو گیا۔ تو بتائیے ان کے بعد تو اللہ کے ساتھی، اور چچادہ بتاتے یہ ان سے بڑے۔ ابو رضا محمد کے لیے کہتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب آتے اور ان کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ اولیاء اللہ تو ہوا کرتے تھے۔ کہتے ہیں میرے تایا کو جوش آ گیا، انہوں نے پوچھا کیا مانے، کیا بات کہہ رہا ہے، اولیاء اللہ ہوا کرتے تھے اب نہیں ہوتے؟ اس نے کہا حضور ہوا کرتے تھے۔ پوچھا کون ہوا کرتے تھے، بتاؤ کہ نیک نام لے۔ اس نے کہا بایزید بستامی، مثال کے طور پر حضرت۔ کہتے میرے تایا نے پوچھا کہ بایزید بستامی تھے، یہ کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا حضور کسی کے اوپر نگاہ ڈال دے تو انسان ٹرپ کر گر جاتا تھا، مر جاتا۔ پوچھا کہ اور کچھ؟ اس نے کہا حضور یہ کچھ کم ہے۔ تو شاہ اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ میرے تایا نے کہا کہ میرے دل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے نیچے رکھ کر وہ تربیت دی ہے کہ اگر میں ایک آنکھ ڈالوں کسی پر، ایک نظر سے وہ زمین کے اوپر گر پڑے گا مر، اور پھر اگر میں دوسری نگاہ ڈال دوں تو اس کے بعد کھڑا ہو جائے گا۔ جی ایک دوسری آنکھ ڈالی، نظر ڈالی اور کھڑا ہو گیا۔ یہ تو ان کی بات ہوئی۔ اب اپنے باپ کے لیے عبد الرحیم کے لیے کہتے ہیں، ایک تو ان کی قبر تامہ آپ نے دیکھی تھی، پھر کہتے ہیں سلطان حسین ان کا مرید آیا اور گھوڑے پر سوار دیکھنے کے بعد کہا کیا خوب گھوڑا ہے تیرا، لیکن اس کی عمر بہت کم ہے۔ اس نے کہا حضرت میری بیوی ایک ہے، بڑی بدخو ہے، اس نے سنکٹ ڈالا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی عمر گھوڑے کو مل جائے اور گھوڑے کی عمر اس کو مل جائے۔ شاہ ولی صاحب لکھتے ہیں کہ آپ نے تبسم فرمایا اور کہا ایسا ہی ہو جائے گا۔ اور کچھ دنوں کے بعد یہ ہوا ہے کہ وہ عورت مر گئی جس بدخو عورت تھی، پریشان کرتی سلطان احمد کو، اور گھوڑا
زندہ رہا، اس کی عمر مل چکی تھی اس کو، اور اس سے بڑا نفع کمایا۔ یہ تو وہاں تک پہنچے باپ اور چچا اپنی بات کیسے نہ کہیں، کہنے لگے ایک والد صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ اور میری والدہ یہ رات کو تہجد پڑھ رہی تھیں اور دونوں نے اللہ سے دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اسی درمیان دو مننے مننے ہاتھ اور بیچ میں آ گئے کہ میری ماں سب گھبرائیں گی، یہ ہاتھ کہاں سے آئے؟ تو باپ نے بتایا گھبراؤ نہیں، یہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے ہاتھ ہے۔ شاہ اللہ صاحب کہتے ہیں میں تھا، اور یہ بالکل بات ثابت ہوئی۔ 7 برس کا ہوا ہوں تو جب باپ آگے دعا مانگ رہے ہیں، ماں ادھر، بیچ میں میں بھی پڑھ رہا ہوں، تو گویا یہ 7 سال پہلے میں نے پیٹ سے نکل کر یہ کام کیا تھا۔ تو یہ ایک ہے، ایک چند مثالیں ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں جو یہ سید احمد شہید کہلاتے ہیں، آپ صراط مستقیم فارسی کتاب ہے، اردو ترجمہ ہو گیا۔ یہ مجاہد کہلاتے ہیں، یہ شہید کہلاتے ہیں۔ آپ ان کی کتاب ذرا پڑھ جائیے، یہ انہوں نے املا کی ہے، بولا ہے انہوں نے، اور ان کے شاگرد اور مرید اسماعیل شہید جو کہلاتے ہیں، انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کیا بات بتایا گیا ہے کہ اس آسن سے بیٹھ کر یا حی یا قیوم کی دو ضربی لگاؤ ضرب، اس کے بعد جو لوح محفوظ پہ لکھا ہے وہ پڑھ سکتے ہو۔ فرشتوں سے ملاقات کرو، جنت و دوزخ کا نظارہ کرو، اللہ کے عرش کے نیچے سے چاہے سیر کرو چاہے اوپر سے۔ تو ایک یہ اللہ کے ساتھ ظلم یہ ہوا ہے جو صوفیہ کہلاتے ہیں، انہوں نے توحید کو اتحاد میں بدل دیا کہ ہر چیز اللہ کی ذات کا تبع ہے۔ تو اب ایک نہیں، اربوں نہیں، کھربوں ساری ذاتیں جو ہیں وہ اللہ کی ذات کی۔ اب کیا ڈر ہے ان کو؟ اب دوسری بات، جو علماء تھے، یہ تو اللہ نے رحبان کے لیے کہا ہے، جو علماء تھے انہوں نے کہا ایک اور بات نرالی، مثلا مجھے افسانی ہے، اشرف علی تھانوی ہے، یا اور جتنے ہیں، انہوں نے کہا اصلی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یہ عام پیدائشوں میں نہیں ہے، جیسے لوگ ماں اور باپ کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں، یہ تو خالص اللہ کے نور سے بنے ہیں۔ مکتوبات ربانی میں فوٹو بھی دیکھ لی، ایک نہیں۔ اور اس کے بعد عبدالحق محدث دہلوی نے اسی بیان کے اوپر جو حاشیہ دیا ہے، انہوں نے کہا بالکل صحیح، اللہ کے نور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنے ہیں، اور نور کا جو حصہ باقی رہ گیا ہے آپ کی بناوٹ کے بعد، اس سے حضرت ابوبکر اور عمر بنا دیا گیا۔ تو اب بتاؤ، اب کوئی یہود اور نصارہ نے تو کہا تھا نطفے کا واسطہ دیا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، نطفے کا واسطہ، حدودیر کو، حدیثہ کو، عربوں نے کہا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اب یہ مسلمان، اس نے کہا یہ ان سے پیچھے ہم رہ جائیں گے، اور اللہ کی ذات کے شرک میں یہ ہماری دنات کی انتہا ہے اگر ہم ان سے آگے نہ پہنچ جائیں۔ ان کا براہ راست اللہ کو پہلے اللہ کا انکار کر کے پہلے نور کا بنایا جو فانی ہے، جو مٹ جانے والی، اللہ کہتا ہے میں نے اس کو بنایا، یہ میری مخلوق ہے، اور پھر اس کا ایک ٹکڑا کر کے اب یہ صرف چھوٹے بڑے کا معاملہ رہ گیا، اور پھر مشکل کشا بنے اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی بڑائی کے لیے جان قربان کرتے تھے، اور کوفے کی مسجد میں جو شہید کیے گئے ہیں تو ان کو خود خبر نہ، اپنی مشکل کشائی نہ کر پاتے، پھر ان کو بنایا گیا اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ اور پھر اللہ نے رحمتیں فرمائی، تو حج کی بجائے اگر حج کر بھی آئے ہیں اور نبی ہو حج کو بھی جانا ہے، تو کتنے کعبے بنے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ دیکھو لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے اولیاء اور انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اور ان کے دن منائے، ان کو پوجا۔ میں تم کو منع کرتا ہوں، اور قبروں کو دیکھنا کبھی پکا نہ کرنا، اس کے اوپر کوئی عمارت نہ ہو، کوئی اس پر مجاور بن کر نہ بیٹھے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کیا گیا قرآن اور حدیث اور اجماع صحابہ کے بعد۔ اللہ فرمائے اموات غیر احیاء، جو وفات پا چکا ہے اس میں جان کی رمق نہیں قیامت تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث میں بیان فرمائے کہ دیکھو جب میں وفات پاؤں گا تو اس کے بعد یہ گھر جو جنت الفردوس میں سب سے اونچا گھر ہے۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ آپ کو جبریل اور میکائیل علیہ السلام نے عام جنت دکھائی، جنت الفردوس دکھائی، آپ نے بڑی تعریف کی، یہ سب اچھی جگہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا ذرا اپنا سر اوپر اٹھائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ان سب سے اچھی جگہ ایک موجود ہے۔ میں نے کہا یہ کس کا مقام ہے؟ ان دونوں فرشتوں نے کہا یہ آپ کی جگہ ہے۔ میں نے کہا مجھے چھوڑو، میں اس میں داخل ہو گیا، میرا یہ مکان ہے یہ۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ابھی آپ کی عمر کی ایک مدت باقی ہے، آپ اسے پورا کر لیں، اس میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ نے سمجھایا کہ وفات کے بعد میں کہاں پہنچ جاؤں گا؟ چھوٹا سے اونچی جگہ پر۔ اور اس کے بعد آپ کی وفات پر ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
شیطان نے یہی ایک بات ڈالی کہ نہیں آپ نہیں مر سکتے، اللہ اللہ ہی ہے، نبی صاحب کیسے وفات پا سکتے؟ اللہ کے نبی صاحب کے نمبر 2 پر جو سب سے معزز دنیا کا ولی ہو سکتا ہے اس کو شیطان نے بہکایا، اور وہ جوش میں آ گیا، محبت کے جوش میں کہ اللہ کے نبی صاحب نہیں مر سکتے، جو کہے گا کہ وفات پا گئے میں دفن ہوا۔ آخرکار اللہ نے رحم فرمایا حضرت ابوبکر کے ذریعے سے، انہوں نے خطبہ دیا ہے، بات طویل ہو رہی ہے اس لیے میں اس کو بیان نہیں کرتا، کہ جو موسم کو پوچھتا تھا تو معلوم ہونا چاہیے اس کا معبود تو مر گیا، اور جو اللہ کا پجاری تھا اللہ زندہ جاوید ہے اس کو موت نہیں۔ پھر قرآن کی آیت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل انک میت و انہم میتون، یہ کہنے کے سارے صحابہ نے اس کو مان لیا۔ آج امت نے جہاں ذات کا شرک کیا، وہاں اللہ کی کتاب کا انکار کر کے کہا کہ نبی صاحب زندہ ہے، قرآن بتائے، حدیث کہے، یہ بخاری کی اور اجماع صحابہ یہ کہے، اور اس کے بعد پھر ان گھروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو بھی جا کے پوجا کے لیے اختیار کیا ہے، اور باقی ان سے زیادہ جو اور کیے ان کو ولی بنایا، جن کی قبروں کو پکا کیا، جن کے اوپر مقبرے تعمیر ہوئے، کلش لگے، سونے اور چاندی کے دروازے، اور پھر مجاور بیٹھے، پھر عرس حج کی طرح سے نام بدل دیا اس کا، پھر تلبیہ ہونے لگا باہو باہو لبیک اللہم لبیک کی طرح سے۔ پھر اللہ کے گھر کے اوپر جو حضرت ابراہیم نے حجاب کعبہ اور غلاف کعبہ ڈالا تھا، اس غلاف کی جگہ پہ چادر جانے لگی۔ پھر قربانی کے لیے جو ہدی جاتی تھی، اونٹ، گائے اور بکری بھیڑ کی شکل میں، وہ یہاں بابا کے پاس پہنچی۔ پھر ننگے پیر اور ننگے سر چلنے کی قید لگائی احرام کی۔ پھر وہاں داخل ہونے کے بعد بابا کے پائیدی کا پتھر ہے یا دیوڑی کے کسی چیز کو انہوں نے چھوا، اور پھر خانہ کعبہ کی طرح سے طواف ہونے لگا۔ پھر وہاں سجدے ہوئے، وہاں فریادیں ہوئی، وہاں منتیں مانی گئی، وہاں ہندوؤں کی طرح سے دنڈوت ہوا، سجدہ تعظیمی ہونے لگا، اور اس کے بعد پھر دوڑ لگائی کہ بابا نے یہاں مراقبہ کیا ہے اور یہ آپ کا مزار شریف ہے۔ صفا اور مروہ کو تازہ کیا، بابا کی قبر کا دھون، یا وہاں کی اگر کی بتی کی راکھ، یا مالگا جو نمک کہلاتا ہے، یا پھول کی کھائی، اور اس کو تبرک کے لے لیا ہے۔ یہ مشکل کشا دستگیر ہے، یہ قبر میں رکھو اور یہ تمہاری شفاعت کرے گی۔ تو یہ اللہ کی ایک ایک چیز کو، اللہ کے گھر کے ساتھ اللہ کی ایک ایک صفت، ایک ایک حق کو آج اس امت نے حج کا نام عرس بدل کر سب کچھ کر ڈالا ہے، اور کہیں سے آواز نہیں ہوتی۔ ان جو اسلامی بتکدے، مسلمانوں کے بتکدے ہیں، یہ شوالے ہیں جہاں پر یہ ہندو کا کیا ہوتا ہے، وہ کھڑا ان کا گنیش ہوتا ہے، پتھر ہے، ان کا ہنومان ہے، ان کا ارجن ہے، وہ کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دیکھنا تم کہیں پڑا گنیش نہ بنانا، یہ مٹی مٹی رہے گی، اس کو پتھر نہ بنانا، یہ پتھر ہی بنا۔ اور پھر درشن کا نام زیارت رکھا گیا، پر نام ہندو کہتا تھا سلام، اس کو بدل ڈالا۔ پھر پھیرے وہ لگاتا تھا اپنے بابا کے، اپنے مہاراج کے، انہوں نے بابا کا طواف کیا، وہ دنڈوت کرتا تھا، انہوں نے سجدہ تعظیمی اس کا نام رکھ کر جا قبر کی جا کے پوجا کی۔ وہ وہاں پر بھجن گاتا تھا، انہوں نے قوالی شروع کر دی۔ وہ بابا کا پرساد لاتا تھا، انہوں نے زمزم کے مقابلے میں وہاں کا پرساد لے، پنکھڑی ہے یا قبر کا ناپاک نجس دھون ہے وہ لائے گا۔ تو بتا، اس کے بعد پھر اگر ہماری مائیں بہنیں آج ہندوؤں کے بستروں پر 40 سال کے قریب وہاں پہ ہیں اور اورادے پر بنوا رہی ہیں، اور ہم ان کی آبرو کی بربادی کی خوشی میں جشن مناتے ہیں، 14 اگست کے چراغاں کرتے ہیں، ہمارے گانے بجانے لگتے ہیں۔ تو بتاؤ یہ ثمرہ کس چیز کا ہے میرے بھائی؟ اسی اللہ کے ساتھ شرکت میں، ورنہ کوئی ایماندار قوم ہوگی اللہ کے ساتھ وہ شرک کرے گی، اور یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، اللہ کا غضب دیکھنے کے بعد، پھر اس کے ذہن میں کبھی خیال نہ آئے گا کہاں ہم جا رہے ہیں۔ پوری کتاب تو کتاب مانتی ہے، سنت کو سنت کہے، اور شروع سے آخر تک یہ مسئلہ ہے۔ اب آپ سن کر تعجب کریں گے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اب مالک صرف تیری بندگی ہے اور تیری ہم تجھ سے استعانت طلب کریں گے، تجھ کو پکاریں گے۔ اور اب بے بندیوں سے لے کر اتنے بڑے مانے جاتے ہیں۔ عثمانی صاحب کی تفسیر دیکھیے، مفتی شفیع تفسیر کیا کہتے ہیں کہ ہاں اللہ، بات تو یہ ہے کہ اللہ ہی کی بندگی ہونا چاہیے اور اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے، لیکن یہ کسی نیک بندے سے ظاہری طور پر اگر مدد مانگی جائے تو یہ بھی اسی میں شامل ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں۔ پھر یا علی کی اور یا غوث مدد
صحیح ہو گیا بالکل. اور کون لکھ رہا ہے؟ مفتی اعظم پاکستان کے اور عثمانی صاحب جو اتنے مشہور ہوتے ہیں یہ لکھ رہے ہیں. اور انہوں نے لکھا ہے بلکہ سورہ فاتحہ کی تفسیر تو محمود الحق محمود الحسن جو ہیں یہ ان کی ہے. تو بتاؤ اس امت کے اندر اب کیا کریں؟ اب رضا خان یا کوئی دوسرا کہتا ہے تو اس سے کہیں گے چلو ان کی بات ہی اور ہے، یہ تو حد سے گزر گئے ہیں. لیکن جن کا عالم یہ ہو، یہ مانے اللہ کے نبی سم کو وہاں زندہ، اللہ فرمایا نہیں وہاں پر درود سلام پڑھو، تو مفتی اعظم کہیں کہ میں نے پڑھا کان لگا دیا میں نے. یعنی یہ جواب ہے. تبلیغی جماعت ساری یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفاعی پہنچے. یہ جو تین ہیں جنہوں نے انتہائی شدت کے ساتھ اسلام کو بالکل بدل دیا ہے، ایک زمانے کے لوگ ہیں بغداد میں. ایک عبد القادر جیلانی، ایک رفاعی، کسے علی عمری. یہ تین ایک ہی جگہ پہ بغداد میں تھے اور اس تدبیر کے ساتھ انہوں نے اس قرآن کی توحید کو انہوں نے اتحاد میں بدل ڈالا ہے کہ پہنچے وہاں پر اور وہاں انہوں نے سلام کیا. اندر سے جواب آیا، کیونکہ یہ کہتے ہیں یہ سید تھے نبی صاحب کے خاندان کے. حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ باپ سے بیٹا جو ہوتا ہے یہ اس کی اولاد ہے، یہ نس سے چلتی ہے، بیٹی کی اولاد نہیں مانی جاتی. لیکن چلیے یہ ان لکھتے ہیں تبلیغ جماعت کی جگہ جگہ پر وہ چاہے درود کا وہ معاملہ فضائل درود میں یا فضائل حج میں کہ اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام. تو حضرت نے کہا کہ دادا اب یہ کیسے؟ پہلے میں اپنے شوق کو بھیجتا تھا اور وہ یہاں جب عیسائی کرتا تھا، اب تو میں خود آ گیا ہوں. میری تسکین اس وقت ہوگی جب آپ سے ہاتھ ملاؤں. تو زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ قبر کے اندر سے ہاتھ نکلا، 90,000 مسجد اب بھی نہیں ہو پاتی مسجد نبوی میں، اتنے لوگ تھے. اور 555 کا یہ زمانہ ہے. عبد القادر جیلانی صاحب بھی جن کی 561 میں وفات ہوئی ہے وہ بھی موجود تھے. اب بتائیے ہم کیا، اب کس کو روئیں؟ دامن کے لیے ہم روئیں کہ قبا کا ہم خیال کریں. ہر جگہ ایک اللہ کی چادر کے اوپر ہر جگہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے اور یہ مسلمان امت ہے، یہ نعرے لگا رہی ہے اسلام آ رہا ہے، اسلام آ رہا ہے، اور جو اسلام کا عادل لمبردار ہے. اور آج جو ہمارے وہاں آپ دیکھ لیں کہ سندھ کے یہ شیوالوں کے لیے جو شرک کے جو سمبل ہیں، نشانیاں ہیں، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا برابر کر دو، پکے تو نہیں کچے بھی اگر ہوں. اب اللہ کی غضب، مالک کا غضب نہ برسے. اور آج جو ہم ڈر رہے ہیں کہ ایک طرف سے جس ساکی خطرہ جس کو کہتے ہیں وہ، اور اس سے بڑا خطرہ جو ایران کا ہے، جو دنیا میں کوئی قوم، کوئی جو شیعوں سے زیادہ اللہ کے دین کا اور توحید کا دشمن ہو. اب اگر اللہ کی طرف توبہ کر کے قوم نہ پلٹی اور ہم نے ان کو آواز نہ دی اور اللہ کے یہاں کچھ نہ کچھ عذر نہ پیش کیا، تو یہی بات ہو سکتی ہے کہ جیسے اس 38 سال پہلے جب میں گزر رہا ہوں، اکتوبر کا مہینہ ہے، اور کہ اب مشرقی پنجاب میں جو کیمپ ہیں ان کے اندر بیماری بے حساب پھیلی ہوئی ہے. ایک ڈاکٹر پاکستان سے نہیں آیا. اس زمانے لیاقت علی خان نے اعلان کیا تھا اخبار میں. جب میں گیا ہوں اور جب گزر رہا تھا امرتسر سے اپنی پوری جو فوجی حفاظت تھی پاکستان کی، تب انہوں نے ایک جو ہمارے رشید میاں جو اس وقت لیزا افسر تھے، ان کے اردری نے مجھ سے کہا کہ آپ ڈاکٹر صاحب باہر سے آئے، پنجابی آپ نہیں بولتے، اردو بولتے ہیں آپ. تو یہ خالصہ کالج سے جب گزرا ہوں تو انہوں نے کہا یہ آپ پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا خالصہ کالج یہاں کے پلیئر ہاکی کے بہت مشہور تھے، لکھنؤ یونیورسٹی میں جایا کرتے، ان کے آدمیوں تک کو میں جانتا ہوں، ایک ایک کا کوئی مداری تھا کوئی. تو ان کا وہ کھیل نہیں وہ جو آپ کی ماں اور بہنوں کے ساتھ کھیل ہوا ہے. وہ کیا کھیل ہوا؟ کھیلے وہاں سے چلی آ رہی تھی، ابرو برباد ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہی ہے. یہ آخری مورچہ تھا، اس کے بعد اب پاکستان کی سرحد آنے والی ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی عیسائی ہے، وہ اعلان کرتا تھا 10 20 50 ہزار جمع ہو گئے کہ مسلو ٹھہرو، زنانیوں ایک طرف ہو جاؤ اور جو اپنے کو مرد کہتے ہیں وہ ایک طرف ہو جائے اپنی زبان کے اندر. اور پھر یہ ہوتا تھا کہ زنانیوں کپڑے اتار. بتایا اس نے اللہ جانتا ہے کہ اگر کوئی غیرت مند وہاں سے برباد ہوتے ہوئے آ رہا ہے یا نہیں بچ گئی ہے بربادی سے، اب یہاں بربادی آخر اگر اس نے کچھ دیر کی، معلوم ہوا کسی کا موٹا پیر کا جوتا ہے، اس کے ٹانگ پہ پڑا، شرمگاہ پڑا، پیٹ پہ پڑا، اور کہا یہ بھی ہوتا تھا کہ پھر بھی کوئی ماں اور بہن اور بیٹی نہ تیار ہو، اور اگر اس کے سینے سے، اس کی چھاتی سے اس کی اولاد چمکی ہوئی ہے، بچے کو لے کر کوئی کرپان کو اٹھا دیتا، چیخ کو سارا ایک روپ چھا گیا. پھر لوگوں کے سامنے دن دہاڑے پورے شہر میں گشت ہوتا تھا، بازاروں کے اندر،
اور دن دہاڑے یہ امت مسلمہ ہے سب کے سامنے بے آبرو کی جاتی تھی. یہ دور گزرا ہے اور سارے دیندار تھے, سب لا الہ الا اللہ کہنے والے تھے, سب آئے اس بات, لیکن اللہ کہ مالک فرماتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جو ایمانداروں کی اکثریت ہوتی ہے اعلان تو بڑے لمبے لیکن ہوتے دس مشرک ہیں. آج اللہ کا وہ قول سورہ یوسف کا آپ ہمارے سامنے دیکھ رہے ہیں. تو بھائیو یہ آپ نے دیکھا ہے سردار جو ہمارے ہیں ان کا یہی حال, شرک کے اوپر ایسے بیٹھے مطمئن ہیں, سونے چاندی کے دروازے لگا رہے ہیں. اور ان کو یہ جو مجذوب گالی دے رہے ہیں ان کی خدائی کی طاقت مانتے ہیں کہ مجھے ایک ہاتھ مار دیا تو میں صدر بن گیا. یہ آج امت کا حال ہے. آج جو یہ ہے جو دوسرا طبقہ ہوتا ہے قارون والا, یہ مہاجن حرام کمانے کے بعد اگر اس کی دولت میں اضافہ ہو تو کہے گا کہ بابا نے دلوایا ہے, دربار کی کرم فرمائی ہے. اب ان کی نظر نیاز ہو رہی ہے, ان کے عرص ان کے قرض لگ رہے ہیں. اور سب سے زیادہ یہ ہے مولوی اور پیر اس کی کمائی ہے اسی شرک اور کفر کے اوپر. یہ سب کو بنیاد پر حق کرتا ہے, سب کی پیچھے ٹھوکتا ہے, مال والے کی جوتیاں سیدھی کر کے اپنی ان سے کچھ لیتا ہے, ان سے خیرات اور اقتدار کے سامنے جب عیسائی کرنے کے بعد اس کی کرسی کو اور اس کے تخت کو اپنے کاندھوں پر اٹھاتا ہے. اور اس امت کو مسجد اور محراب کے اندر پہنچنے کے بعد یہی کہتا ہے کہ قبریں اونچی کرو, باباؤں کو پکارو. 12 سال کی کشتی ڈوبی ہوئی کشتی نکال دی, یہ ان میں یہ طاقت ہے. اور یہ بھول جاتا ہے کہ عرب کی ساری تاریخیں بیان کرتی ہیں کہ عبید اللہ ابن یونس نے یہ 561 میں وفات پائی عبد القادر جیلانی نے, اور پھر وہ وزیر اعظم بنا ہے, اپنے ایسا علم توحیدی تھا. اور 593 میں اس نے یہ کیا ہے کہ جو ان کا لاؤ لشکر جو پیروں کو جو ملتا ہے اس سے گھر بار کی بلندی, اس نے گھر بار کو برباد کیا ہے, ان کے بال بچوں کو دربدر کیا ہے. آدمی بھیج کر ان کی قبر کھدوا کر جو ہڈیاں باقی رہ گئی تھی ان کو درجے میں پھینکوا دیا ہے کہ یہ وقت کی زمین تھی, اس میں تم نے اس کو تبدیل کر دیا. تو یہ ساری باتیں یہ ہے, ان کو کوئی بیان کرے تاریخی حقائق ہیں. عرب کی ایک ایک تاریخ عربی کی جو ہے بیان کرتی ہے. اس کے اندر تو یہ باقی 12 سال کی کشتی نکلی, اور اس کے بعد یہ شاہ دولہ جو گجرات میں ہے یہ وہی دولہ ہے. حالانکہ یہ 900-400 برس کے بعد کا یہ اس کی تاریخ ہے. تو یہ دنیا کے اندر شرک ایسی محبوب چیز بن گئی ہے. تو اب اللہ کے بندوں کرنا کیا ہے, یا تو امت کی حامل آؤ, ٹھیک ہے ملاتے گئے, پھر یہ ملاتے ہیں نبی سم تشریف لاتے ہیں اور یہ مانو, اور اس کے بعد نبی سم تشریف بھی لائے ہیں, مسجدوں میں بھی آتے ہیں اور نماز وہی پڑھائے گا یہ مولوی. یہ نہیں کہ نبی سم سے کہے تو آپ نماز پڑھائیے میں پیچھے کھڑا ہوں. نبی سم تشریف بھی لائے, سارا کچھ ہوتا ہے, میلادیں بھی ہو رہی ہے, 11ویں بھی چل رہی ہے, یہ شکرات کے بھی حلوے بھی آ رہے ہیں, اور یہ کونے بھی ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہے ہیں. حج کی جگہ ہر جگہ عرسوں کی دھوم مچی ہے. اور اس شخص نے جس کے ایک نہیں 1000 اللہ کے ساتھ ظلم کیے ہیں, جو داتا کہلاتا علی حجویری, کشف المحجوب میں اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو ننگا نہاتے ہوئے دیکھ کر عاشق ہو گئے ہیں. تو یہ سارا کھیل بنایا ہے سورہ احزاب کا. بتاؤ, اس کو داتا کہتے ہیں, اس کا عرس منتا ہے, منایا جاتا ہے. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لاہور کے اندر یہ حج کا موسم آ گیا, مکہ بن گیا ہے. جس نے اللہ کے ساتھ تو 1000 ظلم کیے, جو اولیاء اللہ ہوتے یہی سارا کائنات کا کام چلاتے. اللہ معطل ہو گیا, اس نے کہا الحی القیوم میں ہوں, سارے کام میں چلاتا ہوں. اس نے کہا نہیں, ہم اولیاء اللہ چلاتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی سم کے اوپر یہ الزام لگایا, جیسے یہودیوں نے داؤد کے اوپر کہا تھا کہ انہوں نے اولیاء کی بیوی کو ننگا نہا کر عاشق ہوئے, پھر اس کے ساتھ زنا کی, اور 6 مہینے سے کم کے اندر حضرت سلیمان پیدا ہوئے. تو یہ اور اس کو آج داتا مانا جائے. اب بتائیے ہم کہاں جائیں, کس کے سامنے؟ کوئی ہم نے لکھ دی, ان کی کتابیں جتنی ہیں آپ دیکھیے, کوئی ہم نے لکھ دی ہیں, تم کہتے ہیں ان کی کتابیں, تم شاہ اللہ کتابیں یہی مانتے ہو, برابر چھپ رہی ہیں. تم عبد القادر جیلانی صاحب کی یہ کتابیں مانتے ہو, اس کے اوپر کہتے ہو تو یہ اولیاء اللہ تھے. ہم کہتے ہیں بھائی مطلب یہ ہے, دیکھو اولیاء اللہ تو وہ نہیں ہوتے, اللہ اولیاء تو وہ ہوتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان لائے تقوی والے ہوں. یہ تو ایمان کے دشمن. اگر تم کہتے ہو یہ کتابیں ہم نہیں جانتے, تم کہتے ہو اب کہتے ہیں کسی نے بدل دیا, ہم کہتے ٹھیک بدل دیا, لاؤ اصلی کتابیں لے آؤ, اس کے اندر یہ بات ہے, وہاں بھی کوئی بات نہیں. یا جتنی کتابیں پائی جاتی ہیں ان کے نام, ان کو تو جلواؤ, اس کے بھی آگے نہیں بڑھتے. تو یہ مسئلہ ہے آج امت کے اندر. اور جب توحید کی دعوت اس طرح اٹھے گی جیسے انبیاء کو اٹھایا ہے, جس طرح قرآن حدیث میں آتا ہے, تو بھائی جانتے ہو کیا ہوگا اس قوم میں. جو اہل کتاب قوم ہوتی ہے سمجھتی ہے, ہم بھی جانتے, ہم بھی مانتے ہیں اللہ, جیسے بنو اسرائیل نے کیا ہے حضرت عیسیٰ کے ساتھ. حضرت زکریا کو انہوں نے اپنے قربان گاہ میں اسی ایمان کی بات کے اوپر, ہم کو بلاتے ہو,
یہ یہودی علماء نے انہوں نے اپنے پیغمبر کو ذبح کیا ہے اپنی قربان گاہ میں. حضرت یحییٰ کو اسی یہودی بادشاہ نے جو رومیوں کے بعد گزار تھا، جس کا نام ہیروڈ اینٹیپاس تھا، اس نے حضرت یحییٰ کا سر منگایا ایک رقاصہ سے وعدہ کر کے. جب اس نے ناچ دکھایا ہے سالگرہ پر، خوش ہو گیا کہ مانگ جو مانگتی ہے. اس نے ماں سے مشورہ کیا، ماں داشتہ تھی اسی بادشاہ کی، اور وہ حضرت یحییٰ سے انتہائی خار کھاتی تھی کہ یہ توحید کی دعوت دیتے تھے اور برائی سے منع کرتے تھے. جیل میں ڈلوایا تھا تو اس نے ماں کے اشارے پر کہا کہ میں تو سر چاہتی ہوں یحییٰ، اور وہ سر پیش کیا اس نے. اور اس کے بعد حدیثہ نے جب یہی کہا ہے کہ فقیہ ہو، بے ایمانوں، راہبوں اور یہ مولویوں، افعی کے بچوں، تمہارا حال یہ ہے کہ تم اپنے ظاہر کو ایسا صاف کرتے ہو جیسے قبروں کے اوپر سفیدی پھیلی گئی ہو، اور جو اس کے اندر سانڈ ہے وہ اندر اپنے رکھے. تم اللہ کے سب سے بڑے دشمن ہو. تم بیوہ کا مال کھا جاتے ہو. تم ایک مرید حاصل کرنے کے لیے بحر و بر میں اس کا پیچھا کرتے ہو، اور جب وہ تمہاری مریدی میں آ جائے تو اس کے بعد اللہ کی دشمنی میں تو اپنے سے زیادہ اس کو کھا کرتے. تو وہی آدمی اللہ نے بچایا، انہوں نے قتل کر پھانسی دلوانا چاہیے، قتل کرنا چاہا، اللہ نے اٹھا لیا. وہ آئیں گے، قرآن جو فرماتا ہے، اور پھر سب کی خبر لیں گے. سارے ایک کافر نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ اپنے کو مسلمان کہنے والا جیسے آج کل کا ہے، اور چاہے یہودی ہو عیسائی ہو. نبی صاحب نے فرمایا بخاری مسلم کی حدیث میں کہ جب آئیں گے تو ایک کافر دنیا میں نہیں باقی ہوگا، سارے مومن ہوں گے. نہ عیسائیوں کی صلیب ہوگی، نہ جزیہ ہوگا، کوئی کافر نہیں ہے، اور نہ کہیں خنزیر پایا جائے گا، سارے مومن ہوں گے. تو نہ تو وہ یہ داتا ہوگا، نہ بغداد والا یہ غوث ہوگا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو مقبرہ بنا ہے یہ مقبرہ بچا ہوگا. سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہی ہوگا. یہ سنت کا عام حکم ہے. اور حضرت عیسیٰ آئیں گے آپ کی سنت کی پیروکار بن کر آئیں گے، کوئی نئی سنت لانے والے، شریعت لانے والے نہیں ہوں گے. تو آئیے کہ مل کر اپنی جان کو اللہ کے یہاں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، اور اپنا نمونہ اپنے گھر والوں اور دنیا والوں کے سامنے پیش کر کے ان کی رہنمائی کے لیے اگر اللہ توفیق دے تو آئیے کہ اپنے ایمان کو سب سے پہلے پاک کیجیے. ایمان کی ساری چیزیں ہے، توحید ہے، سنت ہے، آخرت ہے، اور جتنی ماننے چیزیں. اور شرک سے آپ کا باپ مالے کا بیر ہو، جنہوں نے شرک کیا ہے، شرک پھیلایا، وہ طاغوت ہے، ان سے مالک فرماتا ہے ان کا کفر کرو ان کو، تب تمہارا ایمان معتبر ہوگا. پھر سنت کا جامہ پہن کر اور قوم کے اندر دنیا والوں کے سامنے یہی ایک مسئلہ کہ ایک امتحان ہے بھائیوں، اور ایک طرف آگ ہے اور ایک طرف ہمیشہ کا عیش ہے، جنتیں ہیں، بہاریں ہیں، اور وہ خیر و خوبی ہے کہ اس کی انتہا نہیں ہے. اب تمہارا دل میں آئے تو اللہ کی بات مانو، ورنہ جمے رہو. یہی جو زندگی ہے آج تمہاری مسلمانوں کی، اسی کے اندر ہو، بے پردگی ہو، بے حیائی ہو، گندات گانے بجانے سنو، اور جو اور تماشے ہیں، بے شرمی ہے، بے حیائی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کر کے اللہ کو گالیاں دیتے رہو، پوچھتے رہو ان مداروں کو، اور سمجھاتے رہو، پکارتے رہو اللہ کے ساتھ دوسروں کو، اور نظر نیاز ان کی ہوتی رہے، ایک دھوم مچی رہے تمہارے یہاں. اور اس کے بعد بس زندگی کا گھاٹ جو بات کے قریب پہنچنے والا ہے اترتے جاؤ، اور جہنم کی آگ میں اس وقت تک جلو، صبح و شام جو درمیانی وقفہ ہے قیامت تک کے لیے، اور اس کے بعد اصلی جہنم میں جھونک دیے جاؤ. کھالے جل جائے تو مالک فرماتا ہے نئی کھال بنا دیں گے ہم، اصلہ کمی نہ آئے گی، اب سکون کا موقع نہیں ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں ہمیشہ ہر آنے والے نے. مالک فرماتا ہے لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. یہ ایک ہی پکار ہوئی، جو رسول ہمارا آیا ہے اس نے ایک ہی بات کہی ہے کہ لوگوں ایک ہی مسئلہ ہے، ان اعبدوا اللہ، اللہ کے غلام اور بندے بن جاؤ، واجتنبوا الطاغوت، اور جو اپنی غلامی یا اللہ کے علاوہ کسی اور غلامی کی طرف بڑھاتے ہیں طاغوت، ان سے اجتناب کرو. مالک فرماتا ہے من یکفر بالطاغوت، ان سے کفر کرو. تو اس کے ساتھ ساتھ اب صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ کتاب کو مانو گے، اللہ کے رسول کے طریقے کو مانو گے، بلکہ جنہوں نے یہ جتنے صوفیاں ہیں اور جتنے یہ ظالم جنہوں نے قرآن و حدیث کو بدلا ہے، ان سے کفر کرنا پڑے گا. اب رحمت اللہ علیہ نہیں رہیں گے، کیونکہ ثابت ہے کوئی جب تک پوری کتابیں ہر چیز ان کی ثابت کرتی ہیں، تو اللہ کے ساتھ یہ غدر نہیں ہوگا. مالک کی وہ شکایت کہ مالکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اتوارا، میرے دشمنوں کو تم عزت کے ساتھ نوازتے ہو اور میرا کوئی وقار نہیں ہے، حالانکہ میں تم کو پیدا کیا ہے، میں پیدا کرنے والا کھلانے والا ہوں. تو یہ ایک مسئلہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. اگر خالص مشرک قوم ہوتی، نہ مانتی ہوتی قرآن حدیث کو، تب اتنا مشکل کام نہیں تھا. جیسے اب تو مشکل یہ ہے کہ جو مخالف جو ہیں جو نہیں مانتے اس طرح سے مانتے ہیں اور قرآن حدیث کی دلیل لاتے.
تو قیامتیں آئیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر مخلصین کا گروہ مل کر اللہ کی راہ میں آگے بڑھے تو ان کی کمزوری کو قوت میں، ان کی لا علمی کو ہم علم میں، اور ان کے وسائل کی کمی کو ہم وسائل کی بہتات کے ساتھ بدل دیں گے. جو ہماری والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہمارا مالک فرماتا ہمارا تو یہ اصول ہے، ہم تو اعلان کرتے